بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد البلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری بے ادبیوں اور گستاخیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو بے گناہ قبول فرما کر اس کی جو فضیلتیں ہیں، مناقب ہیں، اور اس کا جو ثمرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بتائے. میری مائیں اور بہنیں، کئی قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں. کوئی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کاروبار سے تعلق رکھتی ہیں مجلسیں. ان مجلسوں کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اور دل کے کینے کا احساس ہوتا ہے. بہت ہی باعث وبال ہیں ایسی مجلسیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہیں. قابل مبارکباد ہیں جو اس قسم کی مجلسوں سے وابستہ ہیں اور اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں. خدمت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آنے والوں کو دعوت دے دی جائے، شیرنی تقسیم کر دی جائے، یا اس گھر کا کرایہ دے دیا جائے. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خدمت ہوتی ہے. کوئی وقت پر آ کر اس مجلس کی عزت کرتا ہے اور یہاں کی رونقوں کو بڑھاتا ہے، اور کوئی آواز کو سن کر کھڑکی کو بند کر لیتا ہے، کانوں میں روئی ڈال لیتا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی رسالت کے ایام میں جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا، رسول بنایا گیا تھا، مکی زندگی کے اندر یہ کافر، یہ مشرک، یہ اسلام مسلمان دشمن لوگوں کو راستے میں بٹھائے دیتے تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ باہر سے آنے والے جو لوگ کاروبار کے سلسلے میں مکہ مکرمہ
کاروباری بزنس کا سینٹر تھا، جسے آج دبئی عالم کے اندر ایک مقام رکھتا ہے کاروبار میں. تو وہاں نئے لوگ پرانے لوگ آنا جانا ہوتا، خرید و فروخت ہوتی، بازاروں میں آتے جاتے. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ڈیوٹی یہ تھی، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات سے دعوت کے کام کو جب شروع کیا تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسانوں کو جوڑ لیتے، محنت مزدوری کرنے والوں کو جوڑ لیتے اور بتاتے بھیا تم دن بھر میں کتنا کماتے ہو. وہ اس زمانے کے حساب سے بتاتا 50 پیسے، روپیہ، 1.5 روپیہ. حضرت فرماتے یہی رقم آپ کو صبح کا ناشتہ کرا کر، دوپہر کا کھانا کھلا کر، رات کا کھانا کھلا کر، کائنات میں سرزمین میں جو سب سے اچھا مقام ہے وہ اللہ کے گھر، اللہ کی مساجد ہیں، وہاں تمہیں رکھا کر پھر شام میں تمہاری مزدوری دی جائے گی. نہ ہل جوتنا پڑے گا، نہ بیج ڈالنی پڑے گی، نہ کھاد ڈالنا پڑے گا، نہ دھوپ میں محنت و مشقت کرنا پڑے گا، نہ زمین کے مالک سے اڑپ جھڑپ سننا پڑے گا. بڑی عزت کے ساتھ رکھا جائے گا. اب وہ لوگ کیا جانتے کہ دین کیا ہے، کلمہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو حضرت کہتے کہ یہ تنخواہ لے لو اور وقت ہمیں دے دو. فجر سے لے کر تقریباً مغرب تک حضرت کلمہ کی تصحیح کراتے، ایمان بتاتے، آخرت کی باتیں بتاتے اور پھر ان کو ان کا ہدیہ دے کر بھیج دیتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر جنہوں نے توحید کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، اسلام کو نہیں پہچانا، وہ دل میں ایک موج تھا، دل میں ایک فکر تھی، ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی. میری ماں اور بہنیں، ماں جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو تڑپنے لگتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، ادھر گئے اسکیننگ کرے، ادھر گئے اور ایکس رے نکالے، وہ ڈاکٹر سے ملے، وہ ڈاکٹر سے ملے. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا عارضی دنیا ہے. اصل جو مایا ہے، اصل جو دولت ہے وہ دین کی تربیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے امتی رہتے ہیں وہ سینے میں گھٹن رکھتے ہیں، ایک تڑپ رکھتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، مصلے کو تر کرتے ہیں. اے اللہ اس امت کا بھلا کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، دین کی پٹری پر چلا دے، توحید و رسالت کو سمجھا دے. بڑی فکریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ایسا لگتا ہے آپ ان کے پیچھے چل کر تڑپ کر آپ جو ہے اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اپنے آپ کو مٹا دیں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحم کیجئے، کرم کیجئے. سب سے بڑی بات جو امت کو، علماء کو جو وراثت ملتی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی یہ دل کا تڑپ ہے. ایک کو بے نمازی ہوتا دیکھ کر، ایک کو شریعت سے ہٹتا ہوا دیکھ کر، ایک کو ماڈرن زندگی گزارتا ہوا دیکھ کر ہم خاموش رہ جانا، یہ اسلام کی نشانی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع بلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ. جو آدمی گناہ کو دیکھے، معصیت کو دیکھے اور وہ طاقت رکھے اس کو مٹانے کی تو ہاتھ سے مٹائے، کوشش کر کر مٹائے، جنگ و جدال کر کر مٹائے. اور اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے بتائے. اس کی بھی طاقت نہیں ہے، آخری درجے کے اندر دل میں اس کو برا سمجھے. ہائے یہ کیسی شادی ہے جس میں ڈی جے بج رہا ہے، یہ کیسی شادی ہے جس کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے، یہ کیسی شادی ہے جس کے اندر موسیقی ہے، یہ کیسی شادی ہے جو سنت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے. خدا نہ کرے اس مجلس کے اندر شارٹ سرکٹ ہو کر کرنٹ کا جھٹکا لگ کر مر جائے. کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانی کے کپڑے پہن کر جائیں گے؟
بے پردگی کے کپڑے پہن کر جائیں گے، بے حیائی کے کپڑے پہن کر جائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قبر میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا معاملہ کرے گا۔ تو آخری درجہ یہ ہے، چاہے وہ اپنی سگی بیٹی ہو یا بہن ہو یا رشتہ دار ہو، شریعت سب سے بڑھ کر ہے۔ شریعت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ماں ہوگی اپنی جگہ، باپ ہوگا اپنی جگہ، خاوند ہوگا اپنی جگہ۔ خاوند اگر یہ کہتا ہے اپنی بیگم کو کہ تم جو ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلو، بامبئی چلو گھومنے کے لیے، اوٹی گوا چلو، اور بے پردگی اور چہرے کی نمائش کے لیے حکم دیتا ہے، یقیناً شوہر کا شریعت نے ایک مقام رکھا ہے، ایک درجہ رکھا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے شوہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ خلاف شریعت حکم دیتا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے مکہ مکرمہ کے راستوں میں بٹھا کر، ان کو تنخواہ دے کر، ان کو مزدوری دے کر، یہ ذمہ داری تھی ان کی کہ ہر آنے والا نئے آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سخت ترین جادوگر ہیں، جو ان سے ملتا ہے وہ ماں کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتے ہیں، اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان نفرتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ وہ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ آج یہی ڈیوٹی مسلمان کے لیے کر رہا ہے۔ وہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، ان کا جھنڈا الگ ہے، ان کا لیبل الگ ہے۔ میری ماں اور بہنیں، علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ 7 سمندر بھی کوئی پی لے، 7 زمین بھی کوئی حاصل کر لے، اور 7 آسمانوں کو بھی کوئی بلان دے اور پھلانگ دے، تو پھر بھی انسان کے علم کے اندر کمی رہ جائے گی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم جو ہے اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ بھئی نماز کے بارے میں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، روزے کے بارے میں مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ عجیب و غریب بات ہے، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ہزاروں مسائل ایسے ہیں جن کو ہم شریعت سمجھ کر مسلمان کر رہے ہیں، کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اس کو کوئی زندہ کرتا ہے۔ کیا شریعت کے مطابق مسجدوں کا نظام چل رہا ہے؟ کیا شریعت کے مطابق مدارس و مکاتب کا نظام چل رہا ہے؟ کیا شریعت کے مطابق علماء کرام جمعہ کے بیانات دے رہے ہیں؟ کیا شریعت کے مطابق دارالافتاء کے اندر صحیح فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ کیا شریعت کے مطابق دارالقضاء کے اندر صحیح فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ علماء حقانی ربانی کا طبقہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ایک طبقہ جس کو علماء سو کہتے ہیں وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، اور شیطان ان کو آلہ کار بھی بنایا ہوا ہے۔ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، میری ماں اور بہنیں، تراویح کے درمیان ہر 4 رکعت میں ایک عجیب و غریب قسم کی تسبیح پڑھی جاتی تھی، اور پھر 4 رکعت کو دعائیں کی جاتی تھی، اور پھر جو ہے وتر سے پہلے دعا کی جاتی تھی۔ جمعہ کے دن دعائے ثانی کے نام پر ایک دوسری دعا کی جاتی تھی۔ ایک زمانہ جب کسی بدعت پر، خلاف سنت عمل پر بیت جاتا ہے تو وہ زمانہ بیتنے کے بعد اگلی نسل اس کو شریعت سمجھنے لگتی ہے، سنت سمجھنے لگتی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے جمعرات کی فاتحہ بڑے زوروں سے چلا کرتی تھی، اپنی دیوبندی مکتبہ فکر کے مسجدوں کے اندر، محرابوں کے اندر چراغ کو جلایا جاتا تھا، اور گھی کے چراغ اس بنت کے ساتھ کہ یہ مرحوم کے حق میں ایصال ثواب ہوگا، کئی چیزیں چلا کرتی تھی۔ لیکن اس پر سے جب پردہ ہٹا، الحمدللہ علماء حقانی نے اپنا کام کیا۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں 26ویں کو کلام پاک تراویح میں ختم کیا جاتا، اور یہ بتایا جاتا کہ شب قدر میں ختم کلام پاک کیا جا رہا ہے۔ گھروں میں بریانیاں پکتی، اچھے کھانے پکتے، بھلے سے روزہ رکھا ہو نہ رکھا ہو،
بھلے سے تراویح پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شب قدر کو ایک عید منایا، شب برات کو بھی ایک عید منایا۔ شب قدر کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اللہ نے مجھے شب قدر کے بارے میں بتایا تھا کہ کب کون سی رات کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن وہ علم لے کر جب میں آیا تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے اور لڑائی کر رہے تھے۔ اس لڑائی کی نحوست سے اور اس لڑائی کی جو ہے بدبختی سے اللہ نے میرے سینے سے یہ علم کو اٹھا لیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں کوئی متعین نہیں ہے، وہ 21ویں کو ہو سکتی ہے، وہ 23ویں کو ہو سکتی ہے، وہ 29 کو 26 کو ہو سکتی ہے۔ ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سارے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جمہور علماء رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں اور ان میں بھی طاق راتوں کو بتایا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں دیا اور بتایا نہیں کہ کون سی رات شب قدر ہے، اخبار کی چھٹی ہو رہی ہے، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، عمدہ کھانا پکایا جا رہا ہے، مساجد کی لائٹنگ کی جا رہی ہے، شیرنی تقسیم کی جا رہی ہے، چندہ مانگا جاتا ہے، شب قدر کا چندہ دو۔ بھائی جب شب قدر متعین نہیں ہے، یہ بات کیسے چل پڑی ہے؟ یہ ایک غیر اختلافی بات ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب بتائیے، اخبار والے کہہ رہے ہیں شب قدر کی حرمت میں اخبار کو چھٹی دے دی گئی، کپڑا پہن رہا ہے، کیوں بھی پہن رہا ہے؟ اس لیے شب قدر ہے۔ عمدہ کھانا کیوں بھی شب قدر ہے۔ روزانہ نماز 8:15 بجے 8:30 بجے ہوتی ہے، لیکن 26ویں کو 10 بجے 10:30 بجے نماز شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ شب قدر کی وجہ سے۔ اللہ نے جب علم اٹھا لیا اور شب قدر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے اندر ایک ساعت آتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت میں جو چیز اللہ سے مانگے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ وقت کون سا ہوتا ہے۔ علماء نے اپنے اپنے اندازے لگائے، اپنے اپنے تیر چھوڑے۔ کسی نے کہا کہ جمعہ میں جو عربی خطبہ ہوتا ہے، دونوں خطبوں کے درمیان جو خطیب صاحب بیٹھتے ہیں، کسی نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت ہے اور کسی نے کہا کہ اشراق کے وقت ہے۔ وہ اپنے اپنے تجربے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں بتایا تو اس کو متعین کر دینا کہ یہ وقت ہے، یہ فلاں ہے، یہ اپنی طرف سے شریعت پر زیادتی ہے، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں، آپ حیرت کریں گی، کلام پاک کے اندر یہ جو سورتوں کے بعد سورتوں کے شروع کے اندر طٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، یہ سب الفاظ آئے ہیں، یہ وہ حروف ہیں، یہ وہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ نے بتایا ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بتایا ہوگا۔ رئیس المفسرین کائنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سب سے زیادہ تفسیر کا علم رکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہوتا ہے، الف لام میم را کا معنی کیا ہوتا ہے، طٰ کا معنی کیا ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ معلوم ہو گیا جیسے شب قدر کا تعین، شب قدر کب ہے معلوم نہیں، جمعہ کی دعا کب قبول ہوتی معلوم نہیں، اسی طریقے سے کلام پاک کی وہ حروف مقطعات، ان کا معنی معلوم نہیں، ان کا مطلب معلوم نہیں، اپنے اپنے حساب سے مفسرین نے تفسیر کی۔ ہو سکتا ہے یہ ہوگا الف لام میم، اللہ نے الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام اتارا، لیکن یہ ترجمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. یہ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بیان فرمایا. یہ ایک اندازہ ہے. اور انسانوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں ان کا معنی مطلب معلوم ہونا چاہیے. گوگل میں دیکھا عجیب و غریب نام ہے، وہ نام بچی کا رکھ دیا. اور جو ہے یوٹیوب کے اندر دیکھا کہ لڑکے کا اچھا نام کیا ہے، اور اس کے اندر ایک فرضی معنی لکھا ہوا رہتا ہے، وہ نام انہوں نے اپنے لڑکے کا رکھ دیا. علماء کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدارس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مارو گولا توپ کا گرا دو. یوٹیوب کو اپنا مقتدا بنا لو، گوگل کو اپنا امام پیشوا بنا لو. کیا ضرورت ہے علماء کرام کی؟ کیا ضرورت ہے دارالفتاء کی؟ کیا ضرورت ہے مدرسوں کی؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ کیوں جو ہے چلا رہے ہو؟ اپنا مسئلہ حل کر لو گوگل سے، یوٹیوب سے اپنا مسئلہ حل کر لو. یہ سب شیطان کے چال ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا غلط نام دیکھتے اس کی تصحیح فرماتے، اسے صحیح فرماتے. ایک صحابی کا نام حرب تھا، بے حرب کے معنی جنگ کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے، اس کا معنی مطلب اچھا نہیں ہے، آپ امن نام رکھ لو، امن و سلامتی. یہ جو الفاظ ہیں حروف مقطعات کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج گلی گلی کے اندر مدرسے ہیں، آج جو ہے چپے چپے میں مکاتب ہیں، ہر گلی کے اندر ہر دوسری تیسری گلی میں علامہ مل جائیں گے، مفتیان کرام مل جائیں گے. پہلے تو ایسا تھا میری مائیں اور بہنیں، مسجدوں کے اندر جو جمعہ کے بیانات ہوتے تھے وہ ریٹائرڈ جو ہے پوسٹ ماسٹر جس کو اردو پڑھنی آتی تھی، اردو اسکل کا ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر یا ٹیچر، وہ کیا پڑھتا اسے بھی معلوم نہیں ہوتا اور سننے والے کیا سنتے معلوم نہیں ہوتے. یہ کاپی میں لکھ کر لا کر 10 منٹ وہ پڑھتا، لوگ آمین آمین کہہ کر چلے جاتے. وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا. شعبان آتے ہی، شب برات انگلتے ہی لوگ شمالی ہندوستان کی طرف دیکھتے اور کہتے ہمیں حافظ صاحب چاہیے تراویح پڑھانے کے لیے، ہمیں مفسر چاہیے کلام پاک کی تفسیر کرنے کے لیے. یہ قحط الرجال کا زمانہ تھا، علماء کا نام و نشان نہیں تھا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے محلے علماء سے بھرے ہوئے ہیں، مفتیان کرام سے بھرے ہوئے ہیں. پھر بھی شیطان وہ چال چلتا ہے، کسی چیز کو کرتے 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 ایک زمانہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز کو شریعت سمجھنے لگتے ہیں. مسئلہ جھنڈے کا ہو، مسئلہ رجب کے کنڈوں کا ہو، مسئلہ 11ویں شریف کا ہو، مسئلہ جمعرات کی فاتحہ کا ہو، مسئلہ چہلم کا ہو، یہ سب چیزیں پڑھتے اس پر پڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال اب تو علماء ہے نا، مدارس ہے نا، مفتیان کرام ہیں، تو طٰہٰ کسی کا نام ہے نہیں ہے، یاسین ہے نہیں ہے. طٰہٰ نام رکھا جاتا ہے، یاسین نام رکھا جاتا ہے. نام کے رکھنے کے اندر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کا معنی جانے بغیر نام نہیں رکھنا چاہیے. نام کے اثرات شخص پر پڑتے ہیں. اگر کسی نے کسی فلم کے ہیرو کے نام پر اپنا نام رکھا، اس کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے. وہ فلم کا ہیرو چوری کرتا ہے، غبن کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو وہ خصلتیں اس نام والے کے اندر پیدا ہوتی ہیں. نام کا معنی اور مطلب جانے بغیر نام رکھنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور اسلامی قانون کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے وہ نام اللہ کا نام ہو، جو ہے طٰہٰ اللہ کا نام ہو، کاف یا عین صاد اللہ کا نام ہو، یاسین اللہ کا نام ہو. تو جب معنی معلوم نہیں ہے، مطلب معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے مفسر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ
انہیں قرآن کا علم دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فقیہ ہیں، مسائل کی گہرائی تک جانے والے۔ انہوں نے معنی نہیں بیان کیا کہ یاسین کا کیا معنی ہوتا ہے، طٰہٰ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اگر وہ اللہ کا نام ہوگا، جیسے ہم اپنے بچے کو کہیں اے اللہ ادھر آ، یا رحمان ادھر آ، یا رحیم ادھر آ، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جب علماء نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علماء کی کثرت کے باوجود مفتیان نظام اور مجددین ملت اور مصلحین امت اولیاء مستقل کام کر رہے ہیں کہ کس چور دروازے سے اسلام کے غیر جو ہے داخل ہو کر اسلام کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے، مسلمان سوسائٹی کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ ایک لمبے زمانے تک منگل سوتر شادی کے اندر ڈالا جاتا اور یہاں قاضی کے ایجاب و قبول ہوتا، قاضی نوشا سے پوچھتا کیا تم نے قبول کیا، عین اسی وقت وہاں پر اس کے منگل سوتر ڈالا جاتا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایسی مجلسیں جو دین سے وابستہ ہیں کیوں فضیلت والی ہیں، کیوں خوبیاں والی ہیں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجلس میں شریک ہونے والے کو اپنے گھر جانے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ جہالتوں کا پتہ لگتا ہے، گناہوں کا پتہ لگتا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک میری ماں اور بہنیں عورتوں کا ایک طبقہ ساڑی کا استعمال کرتا تھا اور اس سے متعلق جو کپڑے ہیں، میں نام تو نہیں لوں گا، اس کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اب آ کر بات سمجھ میں آئی کہ عورت اپنے جسم کو کتنا چھپانا چاہیے، کتنا چھپانا نہیں چاہیے۔ جہالت پر سے راہ ہٹتی گئی اور علوم آتے گئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم وقت پر روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے ایسی مجلسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کتنا بہترین نام ہے قرآن کا، یاسین، مزمل، مدثر۔ چلو مزمل کے معنوں کا پتہ ہے، مدثر کے معنی کا پتہ ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر کے اندر لپیٹے جانے والے۔ اور یہ بھی پتہ ہے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ کم سے کم آدھے درجے میں آدھی حد تک 50% معنی تو معلوم ہے، لیکن طٰہٰ اگر اللہ کا نام ہے، یاسین اگر اللہ کا نام ہے، تو پھر بچوں کو اللہ کا نام رکھنا کیسا ہے؟ تو یہ سب باتیں ان دینی مجالس میں شریک ہونے سے معلوم ہوتی ہیں۔ کہاں تک بھاگا جائے گا، کتنا بھاگا جائے گا؟ میری ماں اور بہنیں، کیا آج خنزیر کی چربی ملی ہوئی لالی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ بعض گھروں کے اندر جب بچے خنزیر کا نام لیتے ہیں، کانوینٹ کے اندر جا کر پی فار پگ وہ کہیں گے تو کوئی برا نہیں، لیکن علماء اگر اپنے بیانوں کے اندر وہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ، دیکھو کوسے جانور کا نام لے رہے ہیں۔ بے نمازی اس جانور سے بدتر ہے۔ بددین، بے حیا، بے شرم عورت جو زنا کی دعوت دیتی ہے اپنے لباس اور اپنے ظاہر و باطن سے، وہ خنزیر سے، پگ سے بدتر ہے۔ تو اس کی چربی حرام ہے اور نجس ہے، ناپاک ہے۔ اگر اس کا استعمال کرنے کے بعد موت آ جائے تو غسل سے بھی وہ چربی نہیں نکلتی۔ حاملہ عورت پیٹ صوبے کو اگر کھانا کھاتی ہے اور اس کے ناخنوں پر وہ خنزیر کی چربی ملی ہوئی، وہ فیٹ ملا ہوا لالی لگتی ہے اور اس کے اندر جو ہے کیمیکل رہتا ہے، تو وہ کھانے کے گرم نوالوں کے ساتھ حاملہ کے پیٹ میں وہ غذا جاتی ہے، پھر وہ غذا حمل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کہ حالت حمل میں عورت جو جس غذا کا استعمال کرتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر پڑا کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی پڑا کرتا ہے،
باطنی اعتبار سے بھی پڑھا کرتا ہے۔ اگر وہ خاتون نماز روزے کی پابند ہوتی ہے، اگر وہ خاتون تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، اس کی نورانیت اور اس کی اسلام سے محبت اور قرآن سے تعلق اور دین سے تعلق، یہ اثرات اللہ بچے پر مرتب فرماتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ بڑی پرہیزگار تھی۔ کتنا پڑھو گے ابھی لپسٹک کے پیچھے، کتنا جاؤ گے بے حیائی کے کپڑوں کے پیچھے، اور کتنا بھاگو گے فیشن کے پیچھے۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ مکے کو نگلنے بیٹھے ہیں، مدینے کو ہضم کرنے بیٹھے ہیں، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آبا اجداد جن قبرستانوں کے اندر مدفون ہیں، ان کی لاشوں کو بھی سکون نہیں پہنچاتے، وہاں بھی بلڈوزر چلانا چاہتے ہیں۔ کب آؤ گے دین کی طرف، کب آؤ گے قرآن کی طرف؟ کیا مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہو گے؟ کیا کفن کے بعد کلمہ پڑھنا چاہو گے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد کلمہ پڑھنا چاہو گے؟ نہیں نہیں، موت کے وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ قبر میں جا کر لاکھ سجدے کر کر اپنی پیشانی کو پٹک لو، وہ عمل کی دنیا نہیں ہے، یہ عمل کی دنیا ہے۔ وہ وہاں اس کی سزا اور جزا پانے کی دنیا ہے۔ فرعون جو آج کے گھمنڈیوں کا باپ تھا، فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، فرعون جس نے خدا پاک سے ٹکر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو کر چلے گئے، فرعون آیا، اللہ کے حکم سے دو پانی مل گئے، اور جب دیکھا اللہ کے عذاب کے اندر شکار ہو رہا ہے اور سمندر کے پانی میں غرق ہونے جا رہا ہے، اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ آن وقت عصیت قبل، بعض علماء نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور اللہ قبول نہ کر لے، مٹی اٹھا کر سمندر کے اندر کی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ آن اب تو ایمان لاتا ہے، کب سدھریں گے میری ماں اور بہنیں؟ ہم کب قرآن کی طرف آئیں گے؟ کب سنتوں کی طرف آئیں گے؟ کفن کے پہننے کے بعد، جنازے میں سوار ہونے کے بعد، قبرستان کے اندر جب منہا خلقناکم ڈھیلے دیے جائیں گے، کیا اس وقت اس کے اندر ہم جو ہے کلمہ پڑھیں گے؟ نہیں نہیں، اس وقت کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی چاہے میری پوری پراپرٹی، میری پوری دولت، میرا پورا مال، میرا پورا بینک بیلنس میں مسجد کو دے دیتا ہوں، میں مدرسے کو دے دیتا ہوں۔ کمبخت زندہ تھا، بیوہ تڑپ رہی تھی، یتیم مچل رہا تھا، مریض ایڑیاں رگڑ رہا تھا، زندگی کے بھیک مانگ رہے تھے، تم پیالس گراؤنڈ کے اندر ہاتھی پر برات لے کر آئے، تم نے ڈی جے منوایا، تم نے پو کھانا کھا کر پونا کھانا کتوں کے سامنے رکھا، تم نے ٹوٹی کے اندر کچرے کے اندر ڈالا۔ اب تم ایمان لانا چاہتے ہو، اب تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو۔ اس وقت اب جو ہے اگر کوئی چیز دینا بھی چاہے، شریعت نے کہا تمہارا حق ختم ہو چکا ہے، سوائے 1/4 حصے کے، 1 روپے میں 25 پیسے کے۔ میری ماں اور بہنیں، وقت رہتے ایمان کو پہچان لیجئے، اسلام کو پہچان لیجئے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ فلسطین کے اندر ایسا ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عراق کے اندر ایسا ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیلگرام کی جیل کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ وقت کے برا ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں مڑ کر دیکھتا ہوں ہمارے وہ اساتذہ، وہ ہمارے مشفق کرم فرما، تقریباً 99% وہ زمین کے اندر جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بوڑھا کوئی اور ہوگا، چشمہ کسی اور کو لگے گا، زبان لڑکھڑائے گی کسی اور کی۔ ہم اس وقت بیانوں میں کہتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ دماغ کی ایک رگ کھینچ لے گا تو پھر انسان کی اوقات ختم ہو جائے گی، اس کا تکبر، اس کی فرعونیت، اس کا ابو جہل پنا زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ آج وہ منظر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ پتہ نہیں کہ صبح کو اٹھا ہوا شام کو کیا حالت ہوگی، شام کو سویا ہوا صبح کو کیا حالت ہوگی۔ پاڑگنڈلی ٹالی روڈ کے اندر ایک علاقہ ہے وینٹیج پور، ہم نے کوشش کی تھی
کہ اب ماحول نہیں رہا کہ ایک جگہ جمعہ پر سارے لوگ آ جائیں، تو ہم خود ایک ایک جمعہ الگ الگ علاقے میں جا کر بیان کرتے تھے۔ تو وہاں ایک خیر مسجد ہے، بہت زمانے سے ہم اس کو جانتے ہیں، وہاں کے مولانا صاحب 7 سال سے امامت و خطابت کی خدمت انجام دے رہے تھے، اور جب ہم خطابت کے لیے گئے جمعہ، بہت انہوں نے ہمت افزائی کی اور بیت المال جو بنایا وہ دکھایا، ان کی خدمات تھی وہ بتائی، اور بڑے مقبول تھے، محبوب تھے۔ اچانک جمعہ کے دن خبر آئی حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ آدمی بہت دیر تک بسترے پر رہتا ہے، کڈنی فیل ہوتی ہے، دماغ کو خون مارتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ ہم نے فوراً اپنے وہاں کے ایک متعلق کو فون کیا، ہم نے پوچھا کہ حضرت کا کیا ہوا؟ کہا کہ بڑے پابند تھے امامت اور خطابت کے سلسلے میں، تقویٰ طہارت کی زندگی گزار رہے تھے۔ 2 دن سے سردی زیادہ ہو گئی تھی، نزلہ زیادہ ہو گیا تھا، فریزنگ ہو رہی تھی۔ بچے کو بچہ عالم تھا غالباً، نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے چھوڑا، اور جمعرات کے دن اب دیکھو اللہ تعالیٰ ایسوں کو جو موت بھی دیتے ہیں وہ جمعہ کی موت دیتے ہیں۔ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک جمعہ کا وقت لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ میں مرنے والے کی پوچھ نہیں ہوتی۔ 10 کروڑ روپے دے کر کوئی جمعہ کی موت خرید نہیں سکتا، 100 کروڑ روپے دے کر کوئی رمضان کی موت مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے۔ بہرحال صرف 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر مل گئے۔ اب کس کی کیا ضمانت ہے؟ حادثات ہو رہے ہیں، کسی کو جو ہے مسلمان کو مارا جا رہا ہے، وہ سودا لینے کے لیے جاتا ہے، آتا ہے خون میں کفن میں لپٹ کر آتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہم کب سدھرنے کا نام لیں گے؟ ہم موسیقی سے کب توبہ کریں گے؟ ہم بے حیائی سے کب توبہ کریں گے؟ ہم شیطان کے کرتوت سے کب توبہ کریں گے؟ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے میری ماں اور بہنیں، میں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں رائج ہو گئی، اور شروع میں جب کہا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ تو جو ہے نئے نئے مسئلے پیدا کر رہا ہے۔ بنگلور کے اندر جب 1980 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آئے تو کئی چیزیں تھی یہاں مساجد میں بطور رسم و رواج جاری تھی۔ ان میں ایک چیز یہ تھی کہ جنازہ مسجد کے اندر رکھ کر پڑھا جاتا تھا، اور جنازے کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی اس کے اندر آیت الکرسی ہوتی، یاسین ہوتا، پھول لگائے جاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ علماء نے فقہاء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ جنازے کو مسجد کے اندر رکھا جائے، کیونکہ بعض مرتبہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ناک سے خون رسنے لگتا ہے اور انسان کے جسم کے مختلف جگہوں سے گندگی ٹپکنے لگتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لہسن کھا کر پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا۔ لہسن بھی حلال ہے، پیاز بھی حلال ہے، لیکن اس کی جو بدبو ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے منع فرمایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیاز و لہسن کی بدبو زیادہ ہوتی ہے یا وہ مردہ جو کڈنی فیلر کے حساب سے، ہارٹ اٹیک سے یا ایکسیڈنٹ وغیرہ سے مرا ہو، خون رس رہا ہو، اس کی بدبو زیادہ ہوتی ہے؟ علماء نے منع فرمایا۔ سب سے پہلے ایک ہمارے کرم فرما جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی ہے، شیواجی نگر میں امام تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ ہمارا مسئلہ، ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ میت کے جنازے پر سفید چادر ڈالیے، آیتیں اس پر لکھی ہوئی نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں مسجد کے اندر رکھ کر نماز جنازہ پڑھایا جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ سڑک پر نماز جنازہ پڑھائیے، ٹریفک ہوگی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا 2-4 منٹ کا مسئلہ ہے، کوسا بھی سورہ بقرہ اور تراویح اور تہجد کی نماز پڑھنی نہیں ہے، کوئی صاحبان روک لیں 2-4 منٹ کے لیے، اور نماز کے بعد دعا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے پر چلے،
اور جب جنازہ ہو گیا اور پھر تدفین وغیرہ ہو گئی، رمضان المبارک کے اندر وہ ایک صاحب جو تمل ناڈو کے تھے، وہ تراویح کے بعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا یہ کسی کافر کا جنازہ تھا کہ جو مسجد کے باہر رکھ کر پڑھا گیا، یہ ہمیں کام بھی دیکھے نہیں ایسی صورتحال۔ شریعت کے اندر مسائل دھیرے 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 معلوم ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام کی قربانی، جیسے بیوی اپنی قربانی دیتی ہے، قانون اپنی قربانی، ویسا کہتے ہیں ہم نے پچھلے سال اللہ کے نام کی قربانی دی، کیا ہم اس سال نبی کے نام کی قربانی دیں؟ قربانی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ پوچھتا ہے کہ بھئی اللہ کے نام کی قربانی کیسا؟ گھر میں 7 آدمی ہیں، سب کی طرف سے ایک قربانی دینا کیسا؟ ایسا آج تک وہ انہوں نے معلوم نہیں کیا اور مسئلے کھل کر نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے ذلیل کرنے کے لیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تمام مسجدوں کے اندر رکھ کر نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ بڑی جو ہے انہوں نے جرأت کے ساتھ کہا کہ کیا وہ کسی غیر کا جنازہ تھا جس کو مسجد میں آنے نہیں دیا گیا؟ ہم خاموش رہ گئے۔ پھر اس کے بعد جو 26ویں میں کلام پاک ختم کیا جاتا ہے تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ سفید کپڑا امام صاحب کو تراویح پڑھانے والوں کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تو وہ کپڑا لے کر ہدیہ دینے آئے اور مائک لے کر رونے لگے اور کہنے لگے حضرت ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اکثر مساجد کے اندر ہی رکھ کر نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب بار بار یہ عمل ہونے لگا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ شریعت کا عمل ہے۔ ہم نے علماء سے تحقیق کی، ہم نے دارالعلوم سے تحقیق کی، ہم نے مظاہر ندوہ سے اور ہم نے فتویٰ منگایا، سب نے یہی کہا کہ جنازہ اندر نہیں رکھنا چاہیے، باہر رکھ کر پڑھانا چاہیے۔ تو یہ جو پرتیں ہیں جہالت کی، یہ کیسے دور ہوں گی؟ یہ گھر بیٹھ کر سنیما دیکھ کر، گانے دیکھ کر، میری ماں اور بہنیں جب طبیعتیں زیادہ خراب ہوتی ہیں علماء کی اور نیکوکار لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، یہ اللہ ان کو شفا نہیں دے رہا ہے، راحت نہیں دے رہا ہے، ایک بیماری کے بعد ایک بیماری، ایک پریشانی کے بعد ایک پریشانی، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت۔ میری ماں اور بہنیں جس طریقے سے یہ 26ویں کے شب قدر کا مسئلہ تھا، یہ قربانی کا مسئلہ تھا، یہ شب برات کا مسئلہ تھا، یہ شب قدر کا مسئلہ تھا، یہ جنازے کا مسئلہ تھا، ہم بھی یہاں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ علماء کی پہچان یہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر کے چپلوں کے پاس جا کر بیٹھ جائے، علماء کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑ پتیوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر گھوما پھرا کرے، علماء کے حق کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ بلڈنگیں بنائیں، وہ کاروبار بڑے بڑے کرے، کروڑوں کا ٹرن اوور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو ہوتی ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے پیار نہیں کرتے تھے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے پیار نہیں کرتے تھے؟ دیکھو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے اندر سب سے بڑی جو عبادت اللہ کی جاتی ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ اسلام کے مہینوں میں شروع ہونے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس کے اندر کربلا کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ شروع بھی ہوتی ہے قربانیوں سے، اسلام کی تاریخ مہینہ سال ختم بھی ہوتا ہے ذی الحجہ میں، وہ قربانیوں پر ختم ہوتا ہے۔ کیسے عالم بھی دن بھر جو ہے بیماریاں لگے رہتے ہیں، کوٹ کے چکر لگے رہتے ہیں، جیل میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر دین اسلام کو اتارا گیا، کیا پیٹ پر پتھر نہیں باندھا؟ اگر پیٹ پر پتھر باندھا گیا تو آپ پوچھئے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں تھے؟ کیا نبی نہیں تھے؟ گھر کے اندر کیوں جو ہے فقر و فاقہ آیا؟ ایک مرتبہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک ستائی، وہ نکلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگر کچھ ہوگا کھجور کے دانے تو آپ ان سے لے کر کھا لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس نبوت ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو پہچانتے ہیں۔ کہا میں کیا کہوں کہ بھوک لگی ہے، خود آقا بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر الخطاب کو بھوک نے ستایا، وہ گھر سے نکلے، کہا کہ جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے اندر اگر کھجور کی کھائی ہوئی گٹلیاں ہیں، بیج ہیں، ہم اس کو کھا لیں گے۔ دیکھا یہاں دور پہلے ہم سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے ان کو اور کھانا نہیں مل رہا ہے، اب یہ تین ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تینوں کو بھوک ستا رہی ہے، چلو چلے۔ ایک انصار کے باغ کے اندر گئے، انصاری کو انہوں نے کہا کہ ہم تین ہیں اور ہمیں بھوک ستا رہی ہے۔ انصاری کی تو عید ہو گئی کہ ہمارے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، جس کو دین سے محبت ہوگی اس کو قرآن سے محبت ہوگی، جن کو دین سے محبت ہوگی ان کو سنتوں سے محبت ہوگی، جو فلم کے ہیرو سے محبت کرتا ہے اس جیسا اسٹائل اپناتا ہے۔ ایک کان کے اندر بالی اس نے ڈالا تو ایک کان کے اندر بالی یہ بھی ڈالتا ہے، اس کی کرا ایسی ہے ہیئر اسٹائل، 5,000 روپے دے کر وہ ہیئر اسٹائل اپناتا ہے۔ اس نے جینس پینٹ کے اندر چھید کر رکھے ہیں، گڑگے میں چھید ہے، ران میں چھید ہے۔ میری ماں اور بہنیں یہ لکھ کر رکھ لیں اور دیکھ لیں گے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ گندی جگہوں پر بھی جو ہے کپڑا پھٹا ہوا ملے گا۔ پہلے پرہیزگار متقی خانقاہوں میں رہنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، غربت کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں پیوند رکھتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ آج ان کی جینس پینٹ کے اندر 12 13 چھید لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر مرتا ہے مٹتا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، قربانی آئی اور چلی گئی، کون رہے گا اگلی قربانی تک، کون نہیں رہے گا، کون زمین کے اوپر ہوگا، کون زمین کے اندر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں اس کے حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک فقیروں کے لیے۔ جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہے وہ کس میں شمار ہے؟ وہ اپنوں میں شمار ہے، وہ فقیروں میں شمار ہے، وہ خاندان والوں میں شمار ہے۔ کس نے بھیجا جنازہ پڑھانے والے امام کو قربانی کا گوشت دے کر؟ جس نے نکاح کو حلال کیا، لڑکے پر بہو حرام تھی، اس نے ایجاب و قبول کر کر دنیا کے تاج محل میں جا کر، لال قلعے میں جا کر، وائٹ ہاؤس میں جا کر کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ عالم حلال کرنے والا، یہ عالم نکاح پڑھانے والا، یہ عالم قبروں کے اندر منہا خلقناکم کے ڈھیلے پڑھ کر ڈالنے والا، یہ عالم مرے ہوئے باپ کا، مری ہوئی ماں کا نماز جنازہ پڑھا کر اللہ سے سفارش کرنے والا، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ وہ مؤذن جو 5 وقت ہمیں پکارتا ہے، اللہ کا دعوت نامہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے منادی بن کر آتا ہے، مسجد کو کلین کرتا ہے، صاف کرتا ہے، واش روم کو مصفہ پاک صاف کرتا ہے، کیا وہ یاد آیا؟ کیا مسجد یاد آئی؟ ہاں، کل جنازہ ساس کے گھر سے نہیں ملے گا، کل جنازہ سسرال سے نہیں آئے گا، کل کفن جو ہے لیلا مجنوں نہیں بیچیں گے۔ یہی مسجد ہے جہاں سے کلمہ ہمیں ملتا تھا، یہی مسجد ہے جہاں سے جنازہ ہمیں ملنا ہے، یہی مسجد ہے جہاں ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ 3 حصے ہیں، ایک اپنا، ایک دوستوں کا، ایک فقیروں کا۔ کیا فقیروں کے زمرے میں ان کو لے کر آئے؟ کیا دوستوں کے زمرے میں لے کر آئے؟ ہاں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں کوئی منسٹر ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، اس کو ضرور دیا ہوگا، معاف کرنا دیر ہو گئی۔ کیوں؟ کل چوری کے کیس میں پکڑے گئے، کل کوئی گناہ کر کر جیل چلے گئے تو وہ ان کو چھڑائے گا، وہ ان کو آزاد کرائے گا۔ قبر کو بھول گئے، قبر میں مغفرت کا سامان دینے والا کون تھا؟ بھول گئے کہ بہو کس کو حلال کرنے والا کون تھا؟ بھول گئے میاں بیوی کے اندر جھگڑے فساد کو ختم کرانے والا کون تھا؟ بھول گئے نماز جنازہ کو ٹھکانہ دینے والا کون تھا؟ چلو گزر گئی قربانی،
پیٹ بھر کر کھا لیا، داڑھی منہ میں داڑھی مڈا لیا، فریج کے اندر قیمتی گوشت کو رکھ لیا، چلو چلی گئی قربانی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہوگا، جنازہ میں جب لدیں گے تب پتہ لگے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر یہ خاتون مسجد کی حفاظت کیا کرتی تھی، انتقال ہوا تو اس کو غسل دیا گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ 2-3 دن تک جب دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خاتون نہیں نظر آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں گئے چلی گئی، کیا وہ بیمار ہو گئی؟ انہوں نے کہا انتقال ہو گیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کے معمولات میں تکلیف ہوتی، ہم نے اس کو غسل کفن کر دیا اور قبر میں دفن کر دیا، آپ کو تکلیف ہوگی سمجھ کر، اور اس عورت کو انہوں نے معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کے قبر کا پتہ دو۔ صحابہ کرام نے بتایا یہ قبر ہے، چونکہ آپ ان کے وکیل تھے، وکیل کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد جھاڑنے والی عورت سے اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام کو جوڑ کر قبر کے پاس آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پوری سیرت طیبہ کے اندر یہ نہیں ملتا کہ کسی کے قبر پر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہو۔ ایک جھاڑنے والی عورت کا یہ مقام تو قوم کی نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے والے کا مقام کیا ہے؟ نکاح پڑھا کر حرام جوڑے کو حلال کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ یہ علماء چلے جائیں گے، یہ علم سے دنیا خالی ہو جائے گی، لوگ خنزیر اور بکرے کے فرق کو مٹا دیں گے، لوگ غنا اور شادی کے فرق کو مٹا دیں گے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی۔ انصاری کی عید ہو گئی، ہمارے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وہ فوراً چھری لے کر گئے کہ ایک بکری کو ذبح کرے۔ آپ نے فرمایا دودھ والی کو، حاملہ بکری کو ذبح نہ کرنا، چنانچہ اچھی بکری ذبح کی گئی اور روٹی اور گوشت پکا ہوا تھا، تینوں مل کر کھانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پر گوشت کے ٹکڑے رکھے اور اپنے منہ کی طرف لے جانے چاہا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے۔ میزبان نے پوچھا کوئی خطا ہو گئی؟ انصاری صحابی نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، مسالہ زیادہ ہو جاتا ہے یا نمک کم پڑ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میزبان انصاری، جاؤ فاطمہ کے گھر یہ روٹی اور گوشت لے کر آؤ۔ 7 دن ہو گئے میری بیٹی کے حلق سے ایک نوالا نیچے نہیں گیا اور اس نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پر اس کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ حضرت عیسیٰ کے لیے دسترخوان آسمان سے آ سکتا ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ مالدار ہوتا ہے عالم کی شناخت؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو تکلیفیں دی گئی، جو اذیتیں دی گئی، 3 سال تک شیر ابی طالب کے اندر رکھا گیا، ماؤں کے سینوں سے دودھ سوکھ گیا، چمڑے ملتے پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیا جاتا، پتے ملتے اس کو کھا لیا جاتا۔ کیا یہ کہا جائے گا اللہ ان کو مدد نہیں کر رہا ہے؟ کربلا میں کیا اللہ حضرت حسین کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کربلا میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا کربلا میں علی اصغر کو گود میں رکھ کر جب یزیدی لشکر سے پانی مانگا گیا تو انہوں نے پانی کے بجائے تیر پھینکا، وہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگ گیا اور وہیں وہ شہید ہو گئے؟ کیا اللہ حفاظت کے لیے نہیں اترا؟ نہیں میری ماں اور بہنیں، جیلوں کو جانا، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، اور وہ بھی دین کے راستے سے۔ یہ نہیں کہ جوڑ مرد کی لڑائی ہے، یہ نہیں کہ ہنر اور کرایہ دار کی لڑائی ہے، دین کے راستے سے یہ مصائب کا آنا اس بات کی علامت ہے یہ نبی کا سچا وارث ہے، یہ نبی کا سچا جانشین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم بہت برا ہے جو مالداروں کے در پر پڑا رہتا ہے،
وہ مالدار بہت اچھا ہے جو عالموں کے قدموں کے نیچے رہتا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسی حالتیں پیش آتی ہیں، کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اتنی ساری خدمتیں کر کر، جوانی لگا کر، جیلوں کے اندر زندگی گزار کر آج فٹ پاتھ کے بھی نہیں رہے، لیکن حوصلہ ملتا ہے بدر کی سرزمین سے، حوصلہ ملتا ہے کہ غزوہ موتا کے وقت ایک کھجور 3 صحابی چوس کر کھاتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور ایک مجاہد کو 3 مجاہدوں کو دیا جاتا، وہ چوس کر اسے دیتے، وہ چوس کر اسے دیتے، وہ چوس کر اسے دیتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے میری ماں اور بہنیں، کس طریقے سے سروں پر آروں کو چلایا گیا، کس طریقے سے گڈھا کھود کر زندہ دفن کیا گیا، کس طریقے سے آگ کے حوالے کیا گیا۔ کیا اللہ دیکھنے والا نہیں تھا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے نہیں تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ کیوں جیل سے اٹھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب کوڑوں کی برسات کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ ایک کوڑا جو میرے پیٹھ پر مارا گیا، ہاتھی پر مارا جاتا، ہاتھی زمین کے اندر زندہ دفن ہو جاتا۔ کون سا اللہ کا ولی ہے جس نے فقر و فاقی کی زندگی نہیں گزاری، اللہ کی آزمائشوں سے نہیں گزرے؟ میری ماں اور بہنیں، جیسے شہد کی پہچان مٹھاس سے ہوتی ہے، آگ کی پہچان انگاروں سے ہوتی ہے، برف کی پہچان ٹھنڈک سے ہوتی ہے۔ علماء حقانی، علماء ربانی، ورجنل علماء کون ہیں، ڈپلیکیٹ علماء کون ہیں، اس کی پہچان مسجد کے گنبدوں سے نہیں ہوتی، مسجد کے ممبر و محراب سے نہیں ہوتی، مسجد کے میناروں سے نہیں ہوتی۔ یہ جامع مسجد کا امام ہے، یہ بڑی ایئر کنڈیشن مسجد کا امام ہے، یہ کویت کی مسجد کا خطیب ہے، یہ مکے کی مسجد کا امام ہے، نہیں، اس کی زندگی کے اندر مسائل آتے رہیں، پریشانیاں آتی رہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اللہ والوں کو ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ آج چھوٹی چیزوں سے مسلمان گھبرا جاتا ہے۔ بہرحال علماء حقانی ربانی کی پہچان اللہ کی آزمائشوں کو سامنے کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات ہوتے ہیں ان کے اندر وابستہ ہونا۔ مجھے ایک ایسے ولی کا نام بتائیے کہ جس کو نہ ستایا گیا ہو، جس کو نہ مارا گیا ہو۔ ایک پیغمبر کا نام بتائیے جن کو لوگوں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ حالت حمل میں کیا معاملہ کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ یہ اصل قربانی ہے۔ یہ دمبا کاٹ کر کھا لینا، یہ رواس کا گوشت رکھ لینا، یہ پایا سیرا داماد کو دے لینا، یہ تو کرسمس کی نشانی ہے میری بھائی اور بہنیں۔ آج لوگ ہمیں بھی وسوسے آ جاتے ہیں، حالات اس قسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طائف کی سرزمین کے اندر جو واقعہ پیش آیا، فرشتے رو اٹھے، فرشتے بلبلا اٹھے۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا اللہ مدد کرنے پر قادر نہیں تھا؟ کیا اللہ اپنے وہ جو ہے فرشتے جو بدر کے میدان کے اندر آئے وہاں نہیں آ سکتے تھے؟ نہیں، یہ جو ہے دنیا ہے، یا امتحان سے گزرنے کا نام ایمان ہے، بیماریوں سے گزرنے کا نام ایمان ہے۔ صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کی بیوی نے جب جملے کہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شیب ابی طالب کے اندر جو ہے قریش کے مومنوں کو اور وہاں اس وقت ایمان لائے مسلمانوں کو بند کر دیا گیا۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ دسترخوان نازل نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے پوروں سے پانی اور کا چشمہ نکالنے والا علی اصغر کو پانی نہیں دے سکتا تھا؟ ہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، آپ کے خاندان والوں کو کیا اللہ پانی نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اللہ بارش نہیں برسا سکتا تھا؟ کیوں ایسا ہوا کہ یزیدی لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کر تیر کے اندر ان کی منڈیوں کو اٹکا کر اس کا جلوس نکالا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا جب حجر اسود کو توڑا گیا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور کو باندھا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا تھا کہ جب گنبد خضرا کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی؟ اور تفصیلات ہیں میری ماں اور بہنیں، میں عرض کروں گا
عالم کی پہچان جبے سے، دستار سے، ٹوپی سے، سند سے، سرٹیفکیٹ سے، میڈیا میں بڑھانے سے، منسٹروں سے ملنے سے، کروڑ پتیوں کے ساتھ سفر کرنے سے رہی۔ عالم کی پہچان امتحانات کے آنے سے، آزمائشوں کے آنے سے، جیل کے اندر جانے سے، حالات کے آنے سے، اس کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کروں گا۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ محرم الحرام عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں وہ بس 2-4 دن کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضعیف روایت میں فرمایا کہ عاشورے کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے کھلانے میں پلانے میں، سال بھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے اچھا کھلاتے ہیں۔ تو گھر کے اندر آپ پردوں کو بدلنا ہے، بیڈ کور کو بدلنا ہے۔ اب دیکھو شب برات کو عید نہیں بولے تو کپڑے سلاتے، شب قدر کو 26ویں بول کر کپڑے سلاتے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے اور کئی بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ تو چونکہ میں اس لیے ابھی کہہ دے رہا ہوں کہ کپڑے سلانا ہے تو ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہے، وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نئے کپڑے پہننا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور روزہ رکھنا 9-10 کا یا 10-11 کا، تو یہ ابھی سے اس کی تیاری کر لیں۔ اور گھر کے اندر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اسی بہانے سے خرید لیں۔ کوئی سونا خریدنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے زمین خریدنا چاہتا ہے، کوئی گھر جو ہے لینا چاہتا ہے، تو ان دنوں میں اس نیت کے ساتھ کہ حدیث میں آیا ہے جو وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وسعت کا معاملہ فرمائے گا۔ ابھی سے ہم بتا رہے ہیں، حالانکہ محرم شروع نہیں ہوا لیکن اس کی تیاری کرنے کے لیے لے کر رکھ لیجیے چیزیں، اور جو ہے 10ویں عاشورے کے دن اس کو استعمال کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول کر فرمائے، ہر قسم کے شرور آفات دریا سے حفاظت فرمائے۔